آج ابھی اعظم نذیر طارر صاحب نے تو ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہاؤس کے اندر، لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کا بیان یہ ہے کہ تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اگر کوئی ایسے سی بی ایم کرنے ہو حکومت نے مذاکرات کی میز پر، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایگزیکٹو آرڈر ہوگا یا عدالتی عمل میں جب بیل مانگی جائے تو حکومت اس کو اپوز نہ کرے؟ کون سا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، جو خان صاحب کی رہائی ہے یا کسی بھی انڈر ٹرائل کی جو رہائی ہے وہ دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی مجاز عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے اور وہ سزا کاٹ رہا ہے، تو اس میں تو ایک ایگزیکٹو آرڈر بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو آرٹیکل 45 آئین پاکستان کے تحت۔ اس میں صدر مملکت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت، کسی بھی ٹرائیبیونل جو ہے اس کی سزا کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے، اس میں کمی کر سکتا ہے، اس کو معطل کر سکتا ہے۔ تو سزا یافتہ کے لیے تو آرٹیکل 45 موجود ہے، لیکن جہاں تک کوئی بھی شخص جس کے جو کہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور یا ایک سے زیادہ اس کے خلاف ٹرائل چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، تو ان کی جو رہائی ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتی۔ وہ تو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے یا تو وہ پروسیکیوشن جو ہے وہ واپس لے لی جائے، مثلاً اگر ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایف آئی اے جو ہے وہ اپنا کیس ہی وڈرا کر لے، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، وہ رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیب کے کیس میں انڈر ٹرائل ہے تو اس میں بھی جو پروسیکیوٹر جنرل ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ ٹرائل کے دوران میں بھی، اپیل کے دوران میں بھی جو ہے وہ چیئرمین کے مشورے کے بعد جو ہے وہ پروسیکیوشن ہی واپس لے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ لیکن کچھ جو تعزیرات پاکستان کے کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جن میں بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہو سکتا، اس میں بھی پہلے شاید ابھی شک ضابطۂ فوجداری میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا تھا وہ کسی بھی کیس میں کمپاؤنڈ کر سکتا تھا کسی بھی کیس کو، وہ بھی ایک پروسیکیوشن واپس لے سکتا تھا۔ شاہ خاور صاحب، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہائی کورٹس کے اندر درخواست ڈالی جائے بیل وغیرہ کی کسی معاملے کے اندر، تو حکومت اس کو اگر اپوز نہیں کرتی تو وہ بذات خود ایک راستہ کھل جاتا ہے ضمانت کا۔ یہ والا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے؟ یہ طریقہ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تھے، ان کے خلاف مقدمات تھے، نیب کے مقدمات تھے، انہوں نے بیل پٹیشنز فائل کی، اس میں پھر نیب نے آ کے جو ہے کنسنٹ دے دی، انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کی ضمانت جو تھی ان کی حمایت کی۔ اسی طرح جتنے میں بھی خان صاحب کسی کیسز میں جو کسٹڈی میں ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، وہ متعلقہ عدالتیں جو ہیں ادھر جا کے وہ اگر بیل اپلائی کرتے ہیں تو پروسیکیوشن اگر بیل کو اپوز نہیں کرتی اور کنسنٹ دے دیتی ہے کہ ان کی بیل ہونے پہ یا ضمانت ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو وہ یقیناً ان کو بھی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ تو پھر جو نواز شریف کی رہائی کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا، وہی طریقہ کار عمران کی رہائی کے اوپر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل لاگو کیا جا سکتا ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ لیکن کوئی انڈر ٹرائل جو ہے وہ کیس جھوٹا ہو سچا ہو، اس میں اس کو پروسیس وہی کرنا ہے، اسی کورٹ کو اپلائی کرنا ہے بیل کے لیے، ضمانت کے لیے۔ سر ایک اور چیز بتا دیں، آج جو سپریم کورٹ کے سامنے فوجی عدالتوں والا کیس ہے، اس کے اندر کچھ ججز کے بڑے اہم سوالات ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے، آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو، فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے وہ فوجی عدالت میں جائے گا، یہ خواجہ حارث صاحب نے کہا ہے۔ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا بھی آپ وسیع کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی تو ہوگا، سازش کس نے کی؟ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ یہ والے سوالات ہیں جو سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ججز کا اگر مائنڈ آپ دیکھ رہے ہوں تو ججز سوال اچھے اٹھا رہے ہیں؟ ندیم ملک صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ سوالات سن کے مجھے خاصی حیرت بھی ہوتی ہے جو کچھ جج حضرات کی طرف سے آتی ہے۔ مثلا میں نے ایک جج صاحبہ کا ایک جو ہے وہ کامنٹ یا سوال جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے یا میرے علم میں یہ بات ہے کہ جو کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہوتی ہے اس میں ٹرائل کسی اور کے سامنے ہوتا ہے، کیس کوئی اور سنتا ہے، لیکن کمانڈنگ آفیسر جو ہے وہ اس پہ فیصلہ لکھتا ہے جس نے کیس ہی نہیں سنا ہوا۔ حالانکہ اس میں جو جہاں تک مجھے پاکستان آرمی ایکٹ کا پتہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے وہ اس میں 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اس میں
प्रेसिडेंट होता है, जो कि इस सूरत में शायद वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके साथ एक जैक ब्रांच का कोई ऑफिसर, वो कर्नल या मेजर, वो भी बैठा होता है, वो उसकी मुआवनत करता है कानूनी चीजों के ऊपर। इसी तरह इसके 2 या 3 और मेंबर्स भी होते हैं कोर्ट मार्शल के। लेकिन ये सवाल के वो कमांडिंग ऑफिसर जो है, वो जो कि कोर्ट में बैठा नहीं हुआ है, वो फैसला करता है, ये बिल्कुल एक इररेलेवेंट सवाल है, ऐसा है नहीं है। क्योंकि फैसला बहरहाल जो 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 प्रिजाइड कर रहा होता है, जो प्रेसिडेंट होता है कोर्ट मार्शल का, वो किसी सर, यूनिट का लेकिन कमांडिंग अफसर ये होता है। 2 सवाल तो वजनी है जी। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर्ट मार्डर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर्ट मार्डर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी लैब्स है। ये जो तीनों बातें हैं, पहला जो कि फौजी अफसर किसी को 9 मई में सजा हुई, ये वजनी सवालात हैं। इसका जवाब तो ख्वाजा नहीं, हारिस ने। बिल्कुल वजनी सवाल आते हैं। लेकिन नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चूंकि कानून का तालिब इल्म हूं, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो ज्यादातर आप ऑब्जर्वेशन या ज्यादा सवालात करना इस तरह का, वो किसी भी तरह से मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं होता, कि उससे लोग फिर ये राय कायम करते हैं कि फलां जज साहब जो है वो शायद इस मुकदमे में क्या फैसला करने वाले हैं, मुतवक्को क्या फैसला सर, करने वाले सवालात हैं। उन्हें तो करने मेरा ख्याल, चाहिए ताकि उनका जहन खुल जाए। कानून क्या नहीं, कहता है, सवाल कानून जरूर का करें, स्कोप है लेकिन भी है या नहीं है, वो पूछेंगे तो अभी जैसे जहन मैंने खुलेगा उनका। एक सवाल का मैंने जो जिक्र किया, जी। तो वो एक सवाल ऐसा सवाल है कि मतलब उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये कुछ सवालात उनके बड़े पर्टिनेंट हैं, जिसका जवाब जो है वो जो ख्वाजा हारिस साहब को देना है, उनको सेटिस्फाई वैसे करना मैं है। अभी 2+2=4 वाला जवाब नहीं देखा अभी तक ख्वाजा हारिस के इन सवालात का, और ये सवाल बड़े रेलेवेंट है इस केस की मुनासबत से।